یہ میرا وطن یہ تیرا وطن، پنجاب کالج گلبرگ کیمپس کا جو انسیڈنٹ ہوا، یہ اس پہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دو پہلو رکھوں گا اور دونوں کو ثبوتوں گواہوں کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ دونوں موقف سنیے گا، اس کے بعد فیصلہ کریے گا کہ کون مجرم اور کون سزا کا مستحق۔ جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے جو موقف ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو بچی ہے اس کا فیس کا کوئی معاملہ تھا جو اس نے اپنے بس ڈرائیور کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ اس ڈرائیور نے بریک ٹائم پہ بچی کو بیسمنٹ میں بلایا اور کہا کہ میں گارڈ سے تمہاری فیس کی بات کرتا ہوں۔ اس بچی کو وہاں پہ گارڈ ریپ کر کے اس بچی کو گارڈ اسی بیسمنٹ میں مبینہ طور پہ زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، بچی کی چیخوں کی آواز فیمیل سٹاف تک پہنچتی ہے۔ فیمیل سٹاف دوسری اس کی کلاس فیلوز اس کی چیخوں کی آواز سنتی ہیں تو پورے کالج میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ تبھی کالج کی انتظامیہ ریسکیو والوں کو کال کرتی ہے، ایمبولینس آتی ہے، اس بچی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بچی کی جو کلاس فیلوز ہیں وہ پرنسپل آفس میں جاتی ہیں تو پرنسپل آفس میں ان کو دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پہ پریشر بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے بھی پروٹیسٹ کرنے کی جرات کی تو اسے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ پھر باقاعدہ طور پہ پرنسپل صاحبہ بچوں کی کلاس میں جاتی ہیں اور سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے بھی پروٹیسٹ کیا یا کوئی بات پھیلائی تو اس کو کالج سے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ یہ موقف اسٹوڈنٹس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں آپ سب نے دیکھا، اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرتے ہیں، کالج کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اسی گرما گرمی میں ہمارے جو فورسز ادارے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو روکنے کے لیے میدان میں آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پریزن وین میں بند کر کے وہاں سے پروٹیسٹ ختم کروایا جاتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کا یہ بھی موقف ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے کالج کی بلڈنگ کو نقصان کیوں پہنچایا، آپ نے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا، تو اسٹوڈنٹس کا آگے سے جواب یہ تھا کہ ہمارا ایک ہی موقف تھا کہ پرنسپل ہمارے سامنے آئے، ہمیں پورے واقعے سے آگاہ کرے، اس کے بعد ہمیں یقین دلایا جائے کہ اس بچی کو انصاف ملے گا۔ جب ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ یہ موقف تھا اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، ہماری قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی انٹیروگیشن میں جو چیز سامنے آئی، جو وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی آپ کی سکرین پہ ایک ویڈیو چلتی ہوگی۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ہماری بہت ہی فیمس جو پنجاب پولیس کی ایس پی ہیں شہر بانو نقوی، وہ اس جو طالبہ ہے اس کے والد اور اس کے غالباً چچا کے ساتھ ایک ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں، جس بیان میں اس بچی کے والد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری بچی سیڑھیوں سے پھسل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیک بون پہ چوٹ لگتی ہے، اور یہ جتنا بھی ریپ والا معاملہ ہے یہ میری بچی کی عزت خراب کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ دو موقف آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستانیوں اب اس پہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے حل کریں۔ ان کو چاہیے کہ جو بھی اس معاملے کی حقیقت ہے اس کو اچھی طرح سے جج کیا جائے، اس کے متعلق ثبوت اور گواہ اکٹھے کیے جائیں۔ کیا لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں بنایا گیا؟ کیا کسی ہائی اتھارٹی کی طرف سے ان کو تھریٹ تو نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وہ یہ بیان دے رہے ہیں؟ اور اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ اور دوسری طرف چند انتشار پسند عناصر جو کہ اسٹوڈنٹس کے جذبات کو ہوا دینے کے پیچھے جا رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ خدارا بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور اگر یہ سارا واقعہ مس انفارمیشن کی وجہ سے ہوا تو آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی کی عزت کو ایسے مت اچھالیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔